زمین پر سب سے پہلے ہونے والا گناہ قابل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابل کا قتل تھا۔ اللہ نے قرآن میں قابل اور حابل کا قصہ بیان کیا ہے۔ قابل درست طبیعت کا مالک تھا جبکہ اس کا بھائی حابل نرم دل کا تھا۔ قابل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابل مویشیاں چراتا تھا۔ حابل کے نرم دل ہونے کی ایک وجہ بکریاں چرانا بھی ہے، کیونکہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چارہ کھلائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب ہم شروعات کرتے ہیں کہ قابل نے اپنے بھائی حابل کا قتل کیوں اور کیسے کیا تھا۔ یہ انسانی تاریخ میں پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں بہت عام تھی یہ بات جو آج حرام قرار کر دی گئی ہے، بہن سے نکاح، کیونکہ اس وقت کے سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد سے تھے، آپس میں بہن بھائی تھے، اس لیے اس وقت کی شریعت کے حقوق سے قابل اپنے ساتھ جڑوا پیدا ہونے والی بہن کے سوا کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا، اور اسی طرح حابل نے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی یا اور دوسری کسی بہن سے نکاح کر سکتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ قابل کی شادی حابل کی بہن سے ہو اور حابل کی شادی قابل کی بہن سے ہو، لیکن ہوا یہ کہ حابل کی بہن خوبصورتی میں قابل کی بہن سے کم تھی، اس لیے قابل نے حابل کی بہن سے شادی کرنے کے لیے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام پایا گیا۔ آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ قابل اس حکم کی وجہ سے غصے میں آ گیا، اس نے اس قانون کا اظہار کرنے سے منع کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے یہ حکم دیا کہ دونوں ایک ہدیہ پیش کریں۔ ہدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر ذبح کر کے تقسیم کر دیا جائے۔ اس سے مقصود اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے۔ اس عمل کو قربانی کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا اس کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ نامودر ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے، اور آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آخر قربانی کا دن آ پہنچا۔ حابل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربانی کے طور پر اللہ کے آگے پیش کر دیا۔ دوسری طرف قابل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربان کیا۔ دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حابل کی قربانی قبول ہو چکی ہے، جبکہ قابل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ دیکھ قابل حابل پر غصہ کرنے لگا۔ شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کر دیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دو، اور قابل نے اپنے بھائی کو جان سے مارنے تک کا ارادہ کر لیا، اور اس وقت تک روح زمین پر کوئی انسانی قتل نہیں ہوا تھا، اور انسانی تاریخ میں یہ پہلے قتل کرنے کا ارادہ بھی تھا۔ اس کی شروعات قابل نے کی تھی۔ وہ اپنے بھائی حابل کے پاس گیا اور اس سے بولا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے اس پر کہا کہ میں تم پر بے شک ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، تم مجھے قتل کر دو اور اپنے اوپر گناہوں میں اضافہ کر لو۔ چنانچہ ایک دن حابل سو رہا تھا اور قابل ایک بڑا پتھر لایا اور اس نے وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا۔ اس طرح اس نے حابل کو قتل کر دیا۔ یہ تاریخ اسلام میں پہلا قتل تھا۔ اب اس وقت تک آدم علیہ السلام کی نسل میں سے کوئی بھی نہ فوت ہوا تھا اور نہ ہی کسی کا قتل ہوا تھا۔ قابل کو سمجھ نہیں آیا کہ اب آپ کے بھائی کی لاش کا کیا کریں۔ اسی کشمکش میں قابل نے اپنے بھائی حابل کی لاش کو کندھے پر اٹھا لیا اور وہاں سے چل دیا۔ اسی دوران اللہ نے 2 کوے کو بھیجا جو آپس میں لڑ رہے تھے، اور لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور زندہ کوا مٹی کھودنے لگ گیا۔ اسی طرح اس نے ایک گڈھا بنا دیا۔ اسی طرح قابل کو بھی علم ہوا کہ اسے بھی اپنی بھائی کی لاش کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ اس نے ایک گڈھا کھولا، حابل کو اس کے اندر دفنایا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ بے شک وہ اپنے کیے پر شرمندہ ضرور تھا، پر اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی، جبکہ
بندے سے کچھ غلطی ہو جائے تو اس کو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس قتل کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ مائدہ میں کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ آیت 27 اللہ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، اس میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اور وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، تو میرے قتل کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا پر میں نہ بڑھاؤں گا، میں تو اللہ کے خوف سے خوف کھاتا ہوں۔ حابیل کے قتل کے بعد جو قابل پہ گزری اس کا ذکر اللہ نے سورہ مائدہ میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ آیت 20 اور 21 بس اس کی نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، اس سے وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنائے، اور وہ فرمانے لگا کہ ہے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہوا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر بڑا ہی شرمندہ ہوا۔ امام احمد ترمذی اور ابو نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت کے فتنے کے بارے میں فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑے ہونے والا چلنے والوں سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والوں سے بہتر ہوگا۔ کسی نے کہا کہ اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو میرے قتل کرنے کی نیت سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل ہو جانا، یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا پر قابل کی طرح نہ ہو جانا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے جاہلانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک راستہ جاری کیا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ بیان فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے سے جو قتل ہوا تھا، قابل کے ہاتھوں حابیل کا قتل جو ہوا تھا، اس کو معاف کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ چیز حرام فرما دی گئی ہے۔ اب اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم جانیں گے حضرت شیش علیہ السلام کے بارے میں، جو آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔